السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان دوستوں اور معزز برادران اہل سنت، ایک مسئلہ جو کافی دنوں سے چلا آ رہا ہے، اس مسئلے پر ایک فتنہ خور دہریہ منافق، جس کی لگاتار آڈیو کی شکل میں ویڈیو آ رہے ہیں اور وہ حضور اعلیٰ حضرت و حضور شہزادے اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند و حضور سرکار تاج الشریعہ اور جملہ تمام بزرگان دین پر کتوں کی طرح بھونک رہا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بہانہ بنا کر کبھی کسی کا وہ نام لے کر ان بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے اور تمام لوگ اسے سن بھی رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھے اس فتنے کا جواب دیا جائے اور اس کا رد کیا جائے، تاکہ مسلمانوں میں اور عوام اہل سنت میں اس کا چہرہ بے نقاب ہو جائے۔ اسی فتنے کا نام میں نے اس کے اوپر پہلے بھی اپنے ویڈیو بنائے، جس کا نام ملا اطہر بھنگی خبیث ہے، جو علماء اہل سنت اور مشائخ کرام سے فون پر بات کر کے اور اپنی باتوں میں انہیں الجھا کر اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتا ہے اور پھر اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے، میری بات آپ لوگوں تک پہنچے، آپ اسے سنیں بھی اور شیئر بھی کریں۔ یہ ملا اطہر شیطان خبیث یہ بہت بڑا دہریہ اور منافق ہے۔ اولاً تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو باتیں شرع اور اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ یہ ان باتوں کو اٹھاتا ہے اور نئے فتنے کو جنم دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ تمامی حضرات کو یہ بات بتائی تھی کہ اس نے میرے ویڈیو پہ یہ کمنٹ کیا تھا کہ تم حضور سرکار مفتی اعظم عالم علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ نئے فتنے کو جنم دینا چاہتا ہے، لہٰذا میں نے اس پر اپنی کوئی بات نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حق گو عالم دین کو نشانہ اور ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کی شان میں پھر یہ گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا منافق ہے۔ یہ خبیث ملعون شیطان یہ کہتا ہے کہ میں تمام کلمہ گو لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ اس مردود کو شریعت اور اسلام کا یہ زاویہ نہیں معلوم کہ کلمہ پڑھنا اسلام کی علامت تو ہو سکتی ہے یا ہے، لیکن بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں یا ضروریات دین کا منکر یہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کو مسلمان نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ بار بار اپنی اسی باتوں پر زور دیتا ہے اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان اور دیگر تمام بزرگان دین کی کتابوں میں کمیاں نکالتا ہے اور کہتا ہے ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے وہ لکھا۔ ملا اطہر بھنگی خبیث، میرے اس بیان کو اگر تو سنے تو میں تجھے مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے نا مجھ سے مناظرہ کر لو اور فلاں عالم دین آ جائے، فلاں آ جائیں۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ تو مجھ سے بات کر لے اور میرے سوالوں کا اگر تو نے جواب دے دیا، خبیث
تو میں مانوں گا کہ تو حق پر ہے، میں تجھے ایسی دن میں ایسے تارے دکھاؤں گا کہ تو بھول جائے گا کہ علم کسے کہتے ہیں، تجھے ابھی علم سے تو کوسوں دور ہے، تیرا علم دین سے کوئی واسطہ تو ہے نہیں، خالی اپنی باتوں میں لوگوں کو الجھا کر اور اپنے مطلب کی باتیں نکالتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ تمام لوگوں پر چھیٹا کشی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور نئے نئے فتنے کو مسلمانوں اور اہل سنت والجماعت کے اندر جنم دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے جو لوگ اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس نے کیا کیا گستاخیاں نہیں کی، تو میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا کہ اس مردود اور خبیث شیطان کا ایک چینل ہے جو اس نے اہل سنت والجماعت کے نام سے بنا رکھا ہے، وہ بھی صرف سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رکھا ہے، باقی یہ اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق تو ہے نہیں، یہ دہریہ اور منافق ہے۔ تو آپ حضرات اس کے مغلظات اور اس کے غلاظتیں اگر سننا چاہتے ہیں تو اس کے چینل پر جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کے مغلظات کو آپ حضرات بالکل نہ سنیں، قطعی طور پر اس سے دور رہیں، اس لیے کہ اس کے مغلظات اور اس کے غلاظتوں کو سننا، گندگی کو سننا، اپنے ایمان اور عقیدے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ ملا اطہر خبیث شیطان مردود ملعون یہ ایسے ہی تنقید کئی سالوں سے یہ اٹھاتا رہا ہے اور حوالہ کبھی اس خانقاہ کا، کبھی اس خانقاہ کا، کبھی اس درگاہ کا، کبھی اس مشائخ کا، یہ دے دے کر اور اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے پر تلا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی بات تو شرع اور اسلام کے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ رہی بات، وہ یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے حسام الحرمین پر جن مشائخ، علماء کرام اور شیخ الشیوخ نے اپنی مہریں ثبت کی ہیں، مہریں لگائی ہیں کہ بے شک فی زماننا جو چار امام خبثہ ہیں جن کی ان حرمین شریفین کے علماء نے تکفیر کی ہے، ان کے کفر پر اپنی سند لگا دی ہے، یہ مردود کہتا ہے میں انہیں مسلمان ثابت کروں گا۔ ملا اطہر بھنگی خبیث، تو یہ سن لے کہ تو کیا، تیرا باپ بھی قبر سے اٹھ کے آئے گا تو ان کو مسلمان ثابت نہیں کر پائے گا، کیونکہ جو انہوں نے حضور کی شان میں اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اس کا دفاع تو کیا آج تک ان خبثائے اربع کے چیلے اور چمچے نہیں کر سکے، تو کیا کرے گا؟ بہرحال لیکن میں آپ تمامی لوگوں کو یہ آگاہ بھی کر دوں اور بتا بھی دوں کہ یہ علماء اہل سنت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات اس سے دور رہیں، اس کے مغلظات، اس کے غلاظتوں اور گندگیوں کو ہرگز نہ سنیں۔ یہ مردود طرح طرح کی باتیں کر کے ہمیں اور آپ کو الجھانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ملا اطہر تک اگر یہ میرا پیغام پہنچے تو ملا اطہر سن، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو مجھ سے گفتگو کر لے، میں تیرے سر سے جو پانی چڑھا ہوا ہے وہ 1 منٹ میں انشاءاللہ بفضلہ تعالی اور کرم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بطفیل سرکار غریب نواز اور بعطائے حضور سرکار اعلیٰ حضرت و دیگر خاندان اعلیٰ حضرت کے صدقے میں تیرے اس پانی کو انشاءاللہ یہ خادم 1 منٹ میں تجھے ایسا زیر کرے گا اور ذلیل و رسوا کرے گا کہ تو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور بہرحال تو ویسے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ تو مردود اور شیطان خبیث ملعون ہے۔ بہرحال میرے تمام سنی دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات اس سے دور رہیں، اس کی باتوں کو ہرگز نہ سنیں۔ میں فقیر محمد اکرم رضا صدیقی اسماعیلی دار الخیر اجمیر شریف سے آپ لوگوں کے درمیان عرض کر رہا ہوں، میرے اس پیغام کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں۔ میرے چینل آؤ دین پر چلیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبا دیں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو آگے بڑھائیں تاکہ اسی طرح دین و سنیت کا کام ہوتا رہے، مسلک و مذہب کا کام ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔